تو اب ہمیں کرنے کا کیا کام ہے؟ ایک تو نافرمانی ہوئی اور دوسرا تکبر ہوا، اور ساتھ ساتھ جہاں تمہارا رب اتنا طاقتور ہے وہیں پہ وہ ساتھ ساتھ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا زبردست کمبینیشن ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جس کو دنیا میں اتھارٹی ملتی ہے نا، طاقت ملتی ہے، تو اس کا جو اکثریت کیا ہوتا ہے دیکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ظالم بن جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے کہ اب میں ہر ایک کے اوپر جو ظلم کروں گا مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ فرعون کو اللہ نے سب کچھ دیا، اس نے کیا کیا؟ ظلم بھی کیا اور اپنے آپ کو ہی خدا بنا لیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ حقیقی الہ ہے، جو کہ ایک جو حقیقی الہ ہے، معبود ہے، وہ معبود بھی ہے، الہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم بھی ہے۔ جتنا وہ طاقتور ہے اتنا ہی وہ رحمان الرحیم ہے۔ تو اب کیا ہے کہ غلطیاں ہوئیں ہم سے، کرنے کا کیا کام ہے؟ اس سچویشن سے نکلنے کے لیے واحد راستہ صرف کیا ہے؟ توبہ۔ اس اللہ کی بڑائی کو ماننا، اس اللہ کی قدرت کو ماننا، اس اللہ کی عظمت کو ماننا، اس اللہ کی طاقت کو ماننا، یہ اس کے علاوہ اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور نہ صرف ماننا بلکہ اس کے سامنے توبہ کرنا، گڑ گڑانا، رونا، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا کہ یا اللہ واقعی ہم سے بڑی غلطی ہوئی، یا اللہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم بڑے چیمپئن ہیں، ہم بہت بڑے جو ہیں وہ ہم ایک اسٹرانگ اکانومی بن چکے ہیں، ہم ہر چیز پہ قابو رکھتے ہیں۔ نہیں یا اللہ، ہمارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تیرے کنٹرول میں ہے۔ توبہ کریں گے۔ جو لوگ فحاشی کی طرف جا چکے ہیں ان کو فحاشی سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے ان کو نمازیں پڑھ کے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں نے سود کو پھیلایا اور سود میں انوالو ہوئے انہیں اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اپنے والدین کے نافرمان تھے ان کو اس گناہ کو چھوڑ کے اس پہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو گناہ بھی اپنی زندگی میں ہیں ان کے اوپر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم توبہ کریں گے تو اللہ کو راضی کریں گے۔ جب اللہ راضی ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے حالات تبدیل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے تقوی اختیار کرتے اور ایمان لے آتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ اس وقت اگر ہمیں برکتوں کے دروازے دوبارہ کھلوانے ہیں، ہمیں اپنی اکانومیز کو دوبارہ بہتر کرنا ہے، ہمیں اپنی ٹیکنالوجی کے اندر دوبارہ سے نارملائز ہونا ہے، تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں، تقوی اختیار کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کی نافرمانی چھوڑیں اور ایمان والے بن جائیں۔ جتنا جلدی ہم یہ کریں گے اتنا جلدی ان حالات سے ہم نکلیں گے، اور جتنا زیادہ ہم کریں گے اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ اگر ابھی بھی نہیں کرتے تو پھر یاد رکھیے کہ پھر حالات مزید ورسٹ ہی ہوں گے، امپروو نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، اور توبہ کرنے کے لیے کیا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل توبہ کے، کہ اللہ مجھ سے آج تک جو بھی گناہ ہوئے میں اس کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ اور وہ نفل پڑھنے کے بعد کیا ہے کہ اس گناہ کے اوپر توبہ کر، جس گناہ کے بارے میں بھی آپ توبہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی شرائط کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل میں اس گناہ کی ندامت ہو کہ واقعی مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ یہ نہیں کہ بس 2 نفل خالی پڑھ لیے گناہ کے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر جو اپنی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتی تھی، کوئی خاتون یا کوئی بھی بیوی، اور اس کو ریئلائز ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، تو ادھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور ساتھ ہی اگلی ویڈیو پوسٹ کر دی اسی حالت میں، بس جی میں نے توبہ کے 2 نفل پڑھ لیے، بس میرے گناہ معاف ہو گئے۔ نہیں، جو گناہ ہے اس گناہ پہ ندامت ہونا، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا؟ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، دوسری شرط۔ تیسری شرط کیا ہے کہ آئندہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کہ اب میں کبھی نہیں کروں گا یا کبھی نہیں کروں گی۔ تو یہ ہے توبہ۔ اگر یہ شرائط پوری نہیں ہے تو پھر خالی نوافل پڑھنا جو ہے وہ توبہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے توبہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ان تمام گناہوں کو چھوڑ دینا جن کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ ہم سب کی زندگی میں کیا کیا گناہ ہیں۔ ہر ایک کی زندگی میں مختلف گناہ ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ خود لیں قبل اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حساب لے۔ ہمیں اپنا محاسبہ خود کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں اور غلطیوں کو ہمارے سامنے لے کر آئے، ان غلطیاں ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماننے کے بعد پھر سچی توبہ کرنے کی توفیق دے۔